ہسٹری ہیز این انکینی وے آف سرکلنگ بیک. 50 ایئرز پہلے جو ایک بٹر سپریشن فیس کی پاکستان اور بنگلہ دیش نے، اور اس کے بعد کے ریلیشن شپ جس طرح سے بہت ڈیفیکلٹ رہے فار دا ریکیلیبریشن، ابھی ہم اس میں وٹنس کر رہے ہیں بہت سارا ٹریڈ، اکانومی اینڈ بہت ساری کوآپریشن. اب یہ ٹریڈ، اکانومی اور کوآپریشن کے ساتھ ساتھ دے آر ایون ٹاکنگ اباؤٹ ڈیفینس. سو اب کویسچن ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آر وی وٹنسنگ اے جینیس ریسیٹ ان ساؤتھ ایشیا، یا یہ صرف ایک فیز ہے ڈپلومیٹک پلیزنٹریز کا. اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو 21 اگست کو پاکستان کے کامرس منسٹر کا وزٹ تھا بنگلہ دیش میں، جہاں پہ انہوں نے بہت سارے اکنامک ڈیولپمنٹ، ٹریڈ، بزنس اینڈ ایکسپورٹ کی بات کی. اب ٹائمنگ اور کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس سینیریو میں. ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد، 1 سال ہو گیا اگست میں اس گورنمنٹ کو گئے ہوئے، اس کے جانے کے بعد جو ڈپلومیٹک پالیسیز اور جو انٹرنیشنل پالیسیز میں شفٹ آیا ہے بنگلہ دیش کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جو ان کی شفٹ ہے پالیسیز میں، دیٹ از کمپلیٹلی اینٹی انڈین شفٹ. اور اس اینٹی انڈین شفٹ میں انڈیا کو چھوڑ کے بنگلہ دیش اپنے ریجن میں جتنے بھی دوسرے ایکٹرز ہیں، دوسرے پرومیننٹ اسٹیٹس ہیں جن کے ساتھ وہ ٹریڈ میں جا سکتا ہے، جن کے ساتھ وہ میوچل کوآپریشن میں جا سکتا ہے، جس سے ریجن کی ڈیولپمنٹ میں کام ہو سکے، دے آر ورکنگ آن اٹ. اسی طرح واشنگٹن رپورٹ کا اینگل اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. انٹرنیشنل ارینا میں ہم اس کو کمپلیکس ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، کمپلیکس انٹر ڈپینڈنسی کہا جاتا ہے. یہ کمپلیکس انٹر ڈپینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، اور چاہے ان کی پولیٹیکل ڈفرینسز کتنے بھی زیادہ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ کوآپریشن ہو، ٹریڈ کے اندر انویسٹمنٹ ہو، وہ چاہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو. وائی؟ بیکاز میوچل بینیفٹس جو ہیں وہ آؤٹ ویٹ کر دیتے ہیں اولڈ رائیولریز کو. تو پرانی رائیولریز کو ہٹا کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ، میوچل ڈیولپمنٹ اس کے اوپر جائیں. اینڈ سملر تھنگ وی آر ایکسپیرینسنگ ان پاکستان بنگلہ دیش ریلیشن، جس میں وہ ہسٹری کے مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے ساتھ وہ پریگمیٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس میں اکانومی کو وہ ایز اے گیٹ وے لے رہے ہیں ٹو ری بلڈ دیئر ٹرسٹ. اور اسی طرح اس اکنامک ڈیولپمنٹ کو ری بلڈ کرنے کے لیے وہ اولڈ میکانزمس کو ریوائیو کرنے کی بات کری ہیں. جیسے اس میٹنگ کے اندر انہوں نے جوائنٹ اکنامک کمیشن JEC کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی بات کی. آخری میٹنگ جو JEC کی ہوئی تھی وہ 2005 میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ میٹنگ نہیں ہو سکی. کیپنگ دس فیکٹ ان مائنڈ کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کوئی بھی اکنامک فورم، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا فورم کسی طرح پروگرس نہیں کر سکتا اگر اس میں انڈین انسینٹیوز شامل نہ ہو، اگر اس میں انڈین اپروول شامل نہ ہو. تو ابھی تک یہی چلتا آ رہا تھا، لیکن ابھی چیزیں اسپیشلی بیان مرسوس کے بعد کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. انڈیا کا ساؤتھ ایشیا میں وہ اسٹرانگ رول نہیں ہے جو لیٹس سے کہ مے کے اسٹینڈ آف سے پہلے ہوا کرتا تھا. سو اب پاکستان اور بنگلہ دیش آر ریوائیونگ دا اولڈ میکانزم، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو ہم انسٹیٹیوشنلائزیشن آف کوآپریشن کہا جاتا ہے. بیکاز جب آپ ایک ادارے کو کام کرنے کے لیے اس کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پالیسی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، آپ کمٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ٹرسٹ کے لیول کو رائز کرتی ہیں دو اسٹیٹس کے درمیان میں. اسی طرح جب آپ ٹریڈ اور سیکریٹوریل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں کہ تو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے بوتھ سائڈس کی، دے ٹاکڈ اباؤٹ اے وائڈ رینج آف سیکٹرز. دے ٹاکڈ اباؤٹ ایگریکلچر، they talked about renewable energy, ship building, minerals, حلال ٹریڈ کی بات کی ہے، ایون ایگرو پروسیسنگ کی بات کی ہے. تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اٹس لائک اے شاپنگ لسٹ جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس پروسیس کو ہم ایشو لنکیجز کہتے ہیں. ایشو لنکیجز کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں دے سٹ ٹوگیدر اینڈ دے پٹ آل دیز تھنگز آن دا ٹیبل اینڈ دے ڈسکس اباؤٹ اٹ، اینڈ اور اس میں وہ ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی بات کی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش اس وقت جو ہے وہ ایک رائزنگ مینوفیکچرنگ ہب بن رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور پاکستان کو بھی را مٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے ایک میجر پارٹنر بنایا جا سکتا ہے اس کے اندر. سو اس میں پاکستان کے پاس اپرچونیٹی ڈیٹس، رائس اور منرل کی بھی ہے کہ پاکستان اس پہ کام کر سکتا ہے. تو ایجنڈا دونوں کا کیا ہے؟ اس طرح کی انٹر ڈپینڈنس جو ہارڈر ٹو انڈو ہو، یعنی اس پہ پھر دوبارہ اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے یا اس کی سگنیفیکنس ختم ہو جائے، اس طرح سے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اسٹریٹجک لیئرنگ کو بھی اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی اور لاجسٹکس کے اندر اور اسٹریٹجک لیئرنگ میں وہ کس طرح سے فیزیبل ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر
چائنا از دا میجر کامن فیکٹر جو دونوں ملکوں کے لیے بنگلہ دیش اور پاکستان کی ریلیشن شپ میں موجود ہے. یعنی پاکستان کا بہت اچھا اکنامک ریلیشن شپ, اکنامک ڈیفینس ٹائز ہیں چائنا کے ساتھ. سملرلی بنگلہ دیش کے بہت اچھے اکنامک ٹائز ہیں چائنا کے ساتھ. چائنا از ورکنگ آن سو مینی اکنامک پروجیکٹس اینڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ان بنگلہ دیش. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دونوں کو قریب لے کر آ رہی ہیں. یعنی چائنا میجر فیکٹر برنگنگ بوتھ آف دا اسٹیٹس کلوزر. تو یہ بھی ایک لنکیج ہے بہت اسٹرانگ. اوکے, موونگ فارورڈ, ڈیفینس ڈپلومیسی کی بات کریں تو ڈیفینس ڈپلومیسی میں وی سا دیٹ آن دا سیم ٹائم, جس ٹائم کے اندر ہمارے کامرس منسٹر کا وزٹ ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں, پاکستان کے اندر بنگلہ دیش آرمی کے کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل فیض الرحمان جو ہے ان کا میٹنگ ہوئی ہے جنرل شمشاد مرزا کے ساتھ راول پنڈی کے اندر, اینڈ ہی پریزڈ اباؤٹ پاکستانز کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز, پاکستان کی کمٹمنٹ ٹورڈز ٹیررزم کو ایریڈیکیشن میں, اور اسی طرح براڈر ٹرسٹ کی بات کی ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی خوشائند بات ہے اور بہت پریگمیٹک انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں اسٹیٹس کے درمیان میں, جس میں اور بہت سمبولک ہے, اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی طرف لے کر جاتی ہے. اب اس ہائی لیول اکنامک اور ڈیفنس میٹنگ کے بعد ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل سگنلنگ کی بات آ رہی ہے. جیسے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار از سیٹ ٹو وزٹ ٹو ڈھاکہ, اور وہ وہاں پہ ان کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملیں گے. تو یہ پولیٹیکل سگنلنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس آف بوتھ آف پارٹیز آف بوتھ آف دا اسٹیٹس, دونوں ملکوں کے جو لیڈرز ہیں, دے آر پرووائڈنگ دا سگنلز ٹو بیوروکریٹک اور اکنامک آسپیکٹ آف دا اسٹیٹ کہ آپ دونوں جو ہیں وہ ٹاک اباؤٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ بیکاز دا لیڈرشپ از سیریس. تو لیڈرشپ کی سیریسنس اور میچورٹی کو یہ شو کر رہا ہے. اور اسی طرح ہم جب اس کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد ہم اس کے ٹیک اویز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیک اوے کیا آ رہا ہے, تو بیسیکلی یہ ایک اکنامک اسٹیٹ کرافٹ ہے جس پہ بوتھ آف دا اسٹیٹس ورک کر رہے ہیں. یہ کلاسک ایگزامپل ہے اس کی, جس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پوسٹ حسینہ واجد گورنمنٹ کے بعد اور اس کے ٹربل ٹائز ہیں ود انڈیا, تو وہ اس نے اپنی ساری پالیسیز کو ڈومیسٹک ایز ویل ایز اس کی فارن پالیسی ساری اس نے شفٹ کی ہے. اور ہی از ہیونگ اینڈ ٹرائنگ ٹو انجوائے گڈ ریلیشن ود دا ادر اسٹیٹس ان دا ساؤتھ ایشیا. اور آل دو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ جو تھی وہ کمپلیٹلی ٹلٹ تھا اس کا انڈیا کی طرف, انڈین گورنمنٹ کی طرف, اور وہ انڈیا سینٹرک ہی پالیسیز بناتے تھے. سو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ 1980s اور 2000 کے اسٹارٹ میں بھی 21st سینچری جب بالکل اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ بھی پروشما کی بہت کوشش کی گئی, لیکن پولیٹیکل بیگیج بہت زیادہ تھا, اور اس کی وجہ سے اور بہت سارے انریزالو ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر خاموش ہو گئے. لیکن ابھی جو ہے بوتھ آف دا اسٹیٹ کیونکہ ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ہو رہا ہے, تو دے آر برنگنگ میوچل انٹرسٹ آن دا ٹیبل. دیٹ از ریئلی انٹرسٹنگ. لیکن انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ٹریڈ آن ڈیفینس ڈائلاگس یہ کس طرح کے ڈیوریبل ریلیشن شپ کو لے کر آئیں گے, اور کیا اس کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی پولیٹیکل انریسٹ یا پولیٹیکل انٹروڈ جو ہے وہ دونوں کو پھر دوبارہ دور لے جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر کبھی بھی چیزیں اسٹیٹک نہیں رہتی ہیں, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس چینج کے اندر اسٹیٹ ایک کام ضرور کرتی ہے کہ وہ اپنے میوچل انٹرسٹ پہ ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے, اور جہاں جہاں اس کے وہ انٹرسٹ الائن ہوتے ہیں جس بھی اسٹیٹ کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ اچھے ٹرمز میں رہتی ہے. تو given the fact کہ چائنا از دا میجر کامن فیکٹر ان بوتھ آف دا اسٹیٹ, تو وی کین ہوپ کہ دونوں ملک on economic, on cooperation, on trade and on defense and on political level they are going to work on mutual understanding. Thank you.